کرو یہ وعدہ کہ پھر یہ اگلے برس کریں گے آپ کا ماتم صدا ملے مولا۔ حسین قافلہ واپس مدینے ہے پہنچا ہے، 4 سمت قیامت بپا میرے مولا، اور عسکری بھی ہوئے آج ہی شہید جفا، یتیم آپ کا مہدی ہوا میرے مولا۔ آپ حضرات سے محترمانہ گزارش ہے تھوڑا تھوڑا تشریف لے آئیں، وہ نہیں پڑھ سکتے، ایسا آ جائیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین و اصحابہ المتقین ولعنۃ اللہ کے مطابق رہنما تلاش کرتے رہے۔ ان کی جہالت کا تو یہ عالم ہے کہ انہوں نے ہمارے انبیاء و مرسلین علیہ السلام کو چھوڑ کر پتھروں کو بھی اپنا رہنما بنا لیا، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ اصنام معاذ اللہ انہیں خدا تک پہنچا سکتے ہیں، جبکہ اصنام کو انہوں نے صرف اس لیے منتخب کیا تھا کہ وہ ان کو ان کے کسی غلط کاری پر ٹوک نہ سکیں۔ عزاداران حسین، آپ روزانہ کی زندگی میں مشاہدہ فرماتے ہیں کہ آج کے سماج میں بھی یہ باتیں دیکھی جا رہی ہیں کہ جو لوگ خاموش ہیں وہ شریف سمجھے جا رہے ہیں، جبکہ سماج بالخصوص مومنین کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے صاف صاف خداوند عالم نے حکم دیا ہے، اور نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ہمارے فروع دین کے منتخب 10 ہدایات میں سے ہے۔ الغرض خداوند عالم کی طرف سے مخلوقات کا نظام ہدایت جن معصوم ہاتھوں میں تھا، ان میں سے 11ویں امام اور 13ویں معصوم کا کچھ مختصر سا تذکرہ کرنا ہے۔ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے والد بزرگوار حضرت آقا امام حسن عسکری علیہ السلام، جن کے ذریعے حکم خدا سے اور نیابت رسول میں قوم کی مشکل کشائی، دین کی رہبری، اسلام کی حفاظت، قرآن کی تفسیر اور اس پر شدت مصائب، 10 ربیع الثانی سن 232 ہجری کو مدینہ منورہ میں آپ ظاہری وجود میں جلوہ فکر ہوئے۔ آپ کے بابا جان ہمارے 10ویں امام حضرت علی نقی علیہ السلام اور آپ کی مادر مہربان جناب سوسن خاتون سلام اللہ علیہا جیسی پاک سیرت اور پاک دینت خاتون 6 برس وطن میں رہے۔ اس کے بعد پدر بزرگوار کے ہمراہ سامرا تشریف لائے۔ ساری زندگی سامرے میں گزر گئی۔ سامرے کا آنا بھی اپنے اختیار میں نہ تھا۔ اس کے لیے صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت مدینہ منورہ میں اور متوکل عباسی کے زمانے میں ہوئی تھی۔ ظالم متوکل عباسی ملعون، جسے وقت کا یزید ثانی کہا گیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ امام علیہ السلام کا آغاز حیات ہی کس قدر مشکلات میں گھرا ہوا تھا۔ ایسے ہی غلط فکر و عمل کے سلسلہ ظلم کی حکومت بنی امیہ کے بعد وجود میں آنے والی غاصب حکومت بنی عباس کے خلیفہ متوکل ملعون کی فکر بھی گزشتہ خلفاء کی ہی طرح تھی کہ تمام اہل بیت طاہرین پر راہ حیات تنگ کر دی جائے، اور جو اس وقت کے اولی الامر ہیں جیسے امام حسن عسکری علیہ السلام، ان کی شہادت کے لیے روزانہ وہ ملعون نئی تدبیر کوشش کرتا تھا۔ لیکن خداوند عالم جسے جتنے دن زندہ رکھنا چاہے اسے کوئی
فنا نہیں کر سکتا، وہ جسے عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ مومنین تفصیلات کا محل نہیں ہے، اسی پس منظر میں ظالم حکومتوں کو رسول اکرم کی سچی حدیثیں بےتاب بھی کر رہی تھیں کہ میرا آخری فرزند جو سلسلہ عصمت کا 12واں ہوگا اور خدا کا آخری معصوم نمائندہ ہوگا، وہ جب آئے گا تو ہر ظلم ظالم اور اثر ظلم کو بھی نیست و نابود کر دے گا۔ یہی بات، یہی حدیث پاک ہر ظالم کو بے چین کر رہی تھی کہ یہ سلسلہ عصمت میں کون سا نمائندہ ہے اور اس کے بعد کون آ کر ہمارے سلسلہ ظلم کو ختم کرنے والا ہے۔ ایک شخص نے آقا امام حسن عسکری علیہ السلام کو پوچھا خط لکھ کر کہ فرزند رسول بتائیں کہ آپ کا فرزند ظہور کرے گا تو کس طرح حکومت کرے گا، نظام حکومت کیا ہوگا؟ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام نے تحریر فرمایا کہ سنو، اس کے دور میں علم امامت سے فیصلہ ہوگا اور شہادت و گواہی کی ضرورت نہ ہوگی، وہ سب کے دلوں کے حالات سے باخبر ہوگا اور اسی اطلاع پر فیصلہ بھی کر دے گا۔ روایت سے ایک مسئلہ اور بھی حل ہو گیا کہ امام زمانہ علیہ السلام اپنے ذاتی علم سے فیصلہ کریں گے، شہادت و گواہی کی ضرورت نہ ہوگی۔ آخر ایسا کیوں؟ آپ توجہ فرمائیں، امام اشارہ کر رہے ہیں کہ کیوں تمہیں یاد نہیں ہے کل اسی نظام شہادت کا سہارا لے کر تم نے میری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا کے دعوی فتق کو رد کر دیا تھا اور یہ بہانہ تراش دیا تھا کہ نظام شہادت معاذ اللہ مکمل نہیں ہے۔ تو اب وارث زہرا آ رہا ہے، کل تم نے اپنے علم پر فیصلہ کیا تھا، آج یہ معصوم نمائندہ اپنے علم پر فیصلہ کرے گا۔ کل تم نے باغ دنیا سے محروم کیا تھا، آج وہ تمہیں باغ جنت سے محروم کر دے گا۔ نعرہ صلوات۔ گیارہویں امام کے علمی کمالات، معجزات، کرامات بے شمار ہیں۔ میں اس میں سے ایک کا ذکر کرتا ہوں کہ محمد عیاش کہتے ہیں کہ ایک دن کچھ لوگ بیٹھے ہوئے 11ویں امام علیہ السلام کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ محفل میں ایک دشمن اہل بیت بھی موجود تھا۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ اس قدر فضائل بیان کر رہے ہیں، میں تو جب جانوں کہ ایک سادے کاغذ پر خالی قلم سے بغیر سیاہی کے مسئلہ لکھ دوں اور وہ ہمیں جواب دے دیں۔ لوگوں نے کہا ضرور۔ اس نے مسئلہ لکھ کر لفافے میں بند کر دیا اور حضرت کے پاس بھیج دیا۔ اب جو جواب آیا تو مسئلے کا حل بھی لکھا ہوا تھا اور پوچھنے والے کا نام ولدیت بھی لکھا تھا۔ وہ شخص دم بخود ہو گیا اور فوراً مذہب اہل بیت کو قبول کر لیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے کیا سوال کیا تھا اور امام عالی مقام نے کیا جواب عنایت فرمایا، لیکن میرا یقین یہ ہے کہ امام نے ولدیت صحیح لکھی تھی، ورنہ ولدیت میں فرق ہوتا تو کبھی ایمان نہ لاتا۔ پیغمبر اسلام نے محب اہل بیت کی ایک علامت یہ بھی بتائی ہے کہ اگر نسب سلامت اور پاک نہ ہوتا تو کبھی راہ محبت اہل بیت پر نہ آتا اور جہاں تھا وہیں رکا رہ جاتا۔ یہ آ جانا علامت ہے کہ اس کے خمیر میں محبت کی گنجائش تھی اور حالات نے روک دیا تھا۔ نعرہ صلوات۔ آقا امام حسن عسکری علیہ السلام کے فضائل کا آخری گوشہ کہ مصلحت الہی یہی رہی ہو کہ آپ ہی کے نام عسکری کے لقب کے ساتھ دنیا یہ بھی جان لے کہ تاریخ عصمت میں 2 حسن گزرے ہیں، ایک حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور ایک امام حسن عسکری علیہ السلام۔ ان کے علاوہ تمام معصومین یا محمد ہیں یا علی ہیں یا جعفر ہیں یا موسیٰ ہیں یا حسین۔
حسن صرف دو ہی ہیں، اور دونوں میں بظاہر فرق یہ ہے کہ ایک حسن نے حکومت وقت سے صلح کر لی تو دنیا نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اقتدار سے مرعوب ہو گئے، معاذ اللہ، تخت و تاج سے خوف زدہ ہو گئے، معاذ اللہ، شامی رعب و جلال کا مقابلہ نہ کر سکے، اور دوسرے حسن نے شدت مصائب کے باوجود حکومت کا مقابلہ کیا۔ قدرت نے چاہا کہ اس امام کو حسن نام کے ساتھ عسکری کے لقب سے ایسی شہرت دی جائے تاکہ دنیا کو اندازہ ہو جائے کہ جب آخری حسن ان مصائب میں گھر کر حکومت سے خوف زدہ نہیں ہوتا تو ہمارا پہلا حسن کس طرح ہو سکتا ہے۔ حسن کے نام سے تم یہ نہ سمجھنا تم جو چاہو گے کرو گے وہ خاموش ہی رہے گا۔ کل کے حسن کی مصلحت اور تھی اور آج کے حسن کی مصلحت اور ہے، اور جب اس حسن کا لال اٹھے گا تو ظلم و ستم کا تختہ الٹ کر عدل و انصاف کا راج قائم کر دے گا۔ تب دنیا کو اندازہ ہوگا کہ الہی انقلاب سے پہلے ایک حسن کو خاموش رہنا پڑتا ہے۔ کل پہلے حسن کو خاموش رہنا پڑا تو انقلاب عظیم کربلا نمودار ہوا، اور آج دوسرا حسن خاموش ہے تو اس کے پس پردہ ایک عظیم انقلاب آنے والا ہے جس میں خود کربلا کا انتقام بھی پوشیدہ ہوگا۔ نعرہ صلوات۔ حضرات، ظالم حکومتوں کے لیے یہ حالات ہمیشہ ناقابل برداشت رہے کہ الہی نمائندوں کو مٹانا چاہتے رہے اور ان کے کمالات منظر عام پر آتے رہے، لوگوں کی توجہ ان کی طرف بڑھتی رہی۔ چنانچہ ایک دن اس عباسی خلیفہ معتمد ملعون نے یہ طے کر لیا کہ اب آبائی حربے کے ذریعے ان کے حالات سے نجات پانے کی کوشش کی جائے۔ مومنین، ایک زہر آلود کھانا تیار کیا گیا اور اپنے خادم کے ذریعے امام عسکری تک بھجوا دیا گیا۔ خادم نے عرض کی کہ فرزند رسول، یہ کھانا حکومت نے خاص طور سے آپ کے لیے تیار کرایا ہے، آپ اسے تناول فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ کہتے ہوئے چند لقمے تناول فرمائے۔ مومنین، کیسا زہر حلاحل تھا کہ جس میں عقدت پر زہر کا اثر شروع ہو گیا، حالات بگڑنے لگے، حکومت کو حالات کی اطلاع دی جانے لگی، فوراً قدیمی مکر سے کام لیتے ہوئے تیمارداری کا ڈھونگ کیا گیا، سرکاری طبیب بلائے گئے تاکہ حضرت اس زہر سے جاں بر نہ ہو سکیں، اور نمکخوار طبیب برابر یہ اعلان کرتے رہے کہ انہیں زہر نہیں دیا گیا بلکہ کچھ طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ امام کے خادم قید کا بیان ہے کہ میں حضرت کی خدمت میں تھا، آپ نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھو مجھے زہر دیا گیا ہے اور میرا وقت آخر قریب ہے، جب میں آب مستگی طلب کروں تو سمجھنا کہ میری شہادت عنقریب واقع ہونے والی ہے۔ میں نے دیکھا کہ تھوڑے عرصے میں امام کی حالت بگڑتی ہوئی، آپ اثر زہر سے کروٹیں بدلنے لگے، آپ نے فوراً پانی طلب فرمایا، میں نے آب مستگی حاضر کیا، مولا نے کہا ابھی اس کا وقت نہیں آیا، خالص پانی لاؤ، میں نے پانی حاضر کیا، آپ نے وضو فرمایا، مصلی پر آئے، نماز ادا کی، بارگاہ احدیت میں مناجات کی، اس کے بعد بستر پر تشریف لائے اور فرمایا اب وہ پانی حاضر کرو۔ میں نے پانی پیش کیا، آپ نے پینے کا ارادہ کیا، لیکن دست امامت میں ایسا راشا پیدا ہوا کہ امام وہ پانی پی نہ سکے اور پیالہ خادم کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد مولا بظاہر خاموش ہو گئے اور معلوم ہوا کہ دنیا آپ کے فیوض و برکات سے محروم ہو گئی۔ حسین کا یہ فرزند بھی دنیا سے پیاسا
رخصت ہو گیا اور امام زمانہ علیہ السلام کے دل پر ایک داغ یہ بھی رہ گیا، عجب نہیں کربلا کا رخ کر کے آواز دی ہو، جد مظلوم آپ کو بھی وقت آخر پانی نہیں ملا اور میرے بابا حسن عسکری بھی پیاسے رخصت ہوئے۔ عزادارو، ماہ ربیع الاول کی 8ویں تاریخ تھی جب امام حسن عسکری علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور ہمارا اور آپ کا آخری امام یتیم ہو رہا تھا۔ یہ تاریخ عزاداری کی تاریخ میں بے حد اہمیت کی حامل ہے۔ سال بھر جن معصوم کا غم مناتے ہیں وہ خود بھی دنیا سے بظاہر رخصت ہو چکے ہیں اور ان کے وارث بھی دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، لیکن ہمارا یہ 11واں امام وہ ہے جس کا وارث خدا رکھے ابھی زندہ ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اور آپ مل کر اپنے اس امام زمانہ کی خدمت میں ان کے بابا جان کا پرسہ پیش کریں اور عرض کریں، فرزند رسول، اب تک آپ کربلا کے مصاحب کو یاد کر کے روتے تھے اور اپنے جد مظلوم کی خدمت میں عرض کرتے تھے، اے دادا حسین، اگر زمانے نے مجھے پیچھے کر دیا اور مقدر نے موقع نہ دیا کہ میں کربلا میں آپ کی نصرت کروں تو جد مظلوم اب میں صبح شام آپ کا ماتم کروں گا اور آنسو تمام ہو جائیں گے تو خون کے آنسو بہاؤں گا، لیکن آپ کا ماتم بند نہ کروں گا۔ مولا، آج آپ پر ایک تازہ غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، یتیمی کا صدمہ اور یہ حالات مولا آپ کے مصائب کربلا سے ملتے جلتے ہیں۔ وہاں بھی بیٹا موجود تھا لیکن باپ کے سرہانے نہ آ سکا، یہاں بھی آپ ظاہر بظاہر بابا جان سے مل نہ سکے، لیکن مولا آپ اعجاز سے ہی اپنے بابا کے سرہانے آ تو گئے، آپ نے غسل و کفن دے کر جنازہ تیار تو کر دیا اور جب ظاہری طور پر آپ کے چچا نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے آ کر دامن کھینچ لیا، چچا ہٹیے، یہ معصوم کی نماز جنازہ ہے، اسے غیر معصوم ادا نہیں کر سکتا، میں ان کا معصوم بیٹا موجود ہوں۔ عزادارو، 11ویں امام علیہ السلام کا غسل و کفن ہوا اور جنازہ اٹھا۔ تاریخ کہتی ہے ایسی شان سے اٹھا کہ اس شان و شوکت سے اب تک اولاد رسول میں کسی کا جنازہ نہ اٹھا تھا۔ ساری مملکت، پورا شہر، تمام حکومتی دستے، بادشاہ وقت، عوام، خواص، وزراء، سفراء، علماء، غرباء، سب کے سب امام علیہ السلام کی ظاہری نماز جنازہ میں شامل ہیں۔ جنازہ اٹھا اور بابا جان علی نقی علیہ السلام کے پہلو میں دفن ہوا۔ ماتمدارو، یہ آخری حسن کا جنازہ ہے جسے عالم غربت کے باوجود باپ کا پہلو نصیب ہو گیا، لیکن ہائے فاطمہ کا لال حسن مجتبیٰ، نہ باپ کا پہلو ملا نہ نانا کا قرب نصیب ہوا۔ روضہ رسول کی طرف جنازہ چلا بھی تو تیروں کی بارش، تابوت میں 70 تیر، یہ سیدہ کے لال کا جنازہ ہے۔ عزادارو، آپ سوچ سکیں تو سوچیں، قبر رسول پر کتنی مرتبہ زلزلہ آیا ہوگا۔ جب سیدہ کا جنازہ اٹھا تو قبر رسول میں زلزلہ آیا، جب مسجد کوفہ سے جبریل کی آواز بلند ہوئی تو قبر رسول کو زلزلہ ہوا، جب حسن کے جنازے پر تیر چلائے گئے تو قبر رسول کو زلزلہ ہوا، اور جب بی بی ام سلمہ عصر عاشور کو خواب دیکھ کر پرسے کے لیے آئیں
تو کیا دیکھا کہ قبر رسول کو زلزلہ ہو رہا ہے، اور عجب نہیں سب سے عظیم تر زلزلہ اس دن آیا ہو جب نواسی قید شام سے چھٹ کر وطن مدینہ آئی ہو اور نانا کی قبر پر پہنچ کر پرسا دیا ہو۔ عزاداران حسین، آج کی تاریخ قوم میں دوہرے غم کی تاریخ ہے۔ آقا امام حسن عسکری علیہ السلام کا ماتم ایک طرف، ایام عزا کا آخری دن ایک طرف۔ عجب نہیں یہ دن ایام عزا کا آخری دن بھی اسی اعتبار سے ہو کہ معصومین کی تاریخ میں یہ آخری شہادت ہے جو 8 ربیع الاول کو بارگاہ خداوندی میں پیش کی گئی۔ عزاداران حسین، سوگواران اہل بیت، آج رونے کے لیے بس یہی ایک فقرہ کافی ہے کہ آج ایام عزا کا آخری دن ہے اور یہ آخری مجلس ہے۔ موسم عزا تمام ہو رہا ہے، ہمارے عزا رخصت ہو رہی ہے۔ مجھے احساس ہے کہ اپنے آقا کی جدائی کے غم میں آپ ہم سب کے دل زخمی ہیں، جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، آپ حضرات رونے پا آمادہ ہیں۔ فدایان حسین، یاد تو ہوگا کہ چاند رات آغاز محرم سے کیسی رونق تھی ہماری بستیوں میں، اور آج ہمارے امام باڑوں میں کیسی اداسی، کیسی بے کسی چھائی جا رہی ہے۔ کیوں نہ ہو ہمارا غریب الوطن امام، ہمارا عزیز ترین آقا، ہماری جان و مال اور اولاد سے بھی پیارا مولا، فاطمہ زہرا کا پیاسا بیٹا ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ لہذا اے شیعو، شرط وفا و حق دوستی یہی ہے کہ آج ایام عزا کی اس آخری مجلس میں اور ان آخری لمحات میں ہم رونے اور ماتم کرنے میں کمی نہ ہونے دیں۔ خدا جانے سال آئندہ ہم میں سے کون زندہ رہے، جیے تو اگلے برس ہم اور یہ غم پھر جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام۔ آپ تمام محبان حسین یہ غم محمد وآل محمد سال بھر ہر دن ہر وقت یاد رکھتے ہیں اور اپنے دلوں سے اسے محو نہیں ہونے دیتے، لیکن آج کے دن جو لذت ہمیں اس کی ریاضاری اور صرف عزاداری سے مل رہی ہے، اس کا بیان کرنا اور اس کا اندازہ کرنا بھی محال ہے۔ مختصر یہ ہے، دیگر امور ضروریہ اور لذات دنیا کو ہم نام حسین پر قربان کر دیتے ہیں۔ ذرا غور تو کرو، کیا حال رہا ہوگا ان اسیران کربلا علیہ السلام کا جنہوں نے یہ تمام مناظر شہادت اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے۔ منقول ہے کہ بعد شہادت مظلوم کربلا قافلے آل عبا بازار و دربار کوفہ و شام میں بعد تشہیر ہونے اور ایک مدت دراز تک قید و بند کی زحمتیں برداشت کر کے جب قید یزید سے رہا ہوا اور واپس مدینہ رسول پہنچا تو ان مصیبت زدہ سیدانیوں کی رنج و علم سے حالت غیر تھی، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص جناب فضہ سے پوچھتا کہ اے فضہ، کیا کسی وقت بھی حضرت زینب و کلثوم یا دیگر اہل بیت طاہرین کو رونے سے اور اپنے شہیدوں کے ماتم سے واقع ہوتا ہے، کچھ کھا پی کر آرام کرتے ہیں، تو بجواب اس کے جناب فضہ کہتی تھیں سیدانیوں کو پیاس بجھانے کی قسم، سیدانیوں کو پیاس بجھانے کی قسم ہے
میں سید عالم، ہر روز تو عشرہ ہے ہر ایک ماہ محرم، جب دیکھتی ہے چاند وہ گردوں پہ بسد غم، یاد آتا ہے تب خنجر و حلقے اکرم، کر کر کے بیان روتی ہے سلطان عرب کو، 10ویں کو ہر ایک ماہ کی غشیات ہے۔ 10ویں کو ہر ایک ماہ کی غش آتا ہے سب کو، الغرض مومنین بعد چند مدت کے ایک خط جناب مختار علیہ الرحمت والرضوان کا ہم سب کا صلاۃ خلوص ان کی بارگاہ میں خدمت بابرکت امام زین العابدین علیہ السلام میں پہنچا، جس میں انتقام خون شہدائے کربلا لینے کا بتفصیل ذکر تھا، اور بعد تعظیم و تکریم تو یہ لکھا تھا: اے آقا میرے، اس عریضے کو خدمت بابرکت حضرت زینب خاتون سلام اللہ علیہ میں پیش فرمائیے، اس غلام کی طرف سے عرض کیجئے کہ اے سوگواران شہیداں، اب سوگ اپنے برادر بزرگوار کا بڑھا دیجئے۔ بس حضرت عابد بیمار حسب تحریر جناب مختار بخدمت زینب عالی وقار حاضر ہوئے، دشمنان و قاتلان مظلوم کربلا سے انتقام مختار کے تمام حالات ان معظمہ کے گوش گزار کر کے عرض کی: پھوپھی اماں، میری بھی گزارش ہے کہ اب آپ سوگ شہیدان کربلا کا بڑھا دیں۔ سنیں حضرات، بہت روئیں گے کہ اس وقت جناب زینب کہنے لگی: منہ چوم کے اس ماہ لقا کا، اے سجاد کہنے لگی منہ چوم کے اس ماہ لقا کا، میں سوگ بڑھاؤں کس ہے شیر خدا کا۔ اے بیٹا، یہ رات کا ہے تذکرہ ہے عابد ذیشاں، سر کھولے ہوئے خواب میں آئی میری اماں، کالی کفنی پہنے تھی اور جاگ گرے باں، کہتی تھی ابھی کپڑے نہ بدلوں گی میں نالا، تا حشر نہ مارونے سے دم لیوے گی زینب، تا حشر نہ مارونے سے دم لیوے گی زینب، کب تک تو بھلا ساتھ میں رہا دے۔ تب میں نے کہا دل کو جو جاوے گا سنبھالا، بھولوں گی نہ تا حشر غم سید والا، مر جاؤں گی اس غم میں اگر کر کے میں نالا، مرکز میں بھی رنگوا کے کفن پہنوں گی کالا۔ اے پارے جگر نشان برادر بیسر، یہ مستر اماں سے یہ اقرار تو میں کر چکی واری، اب آگے میں دکھیا ہوں جو مرضی ہو تمہاری۔ اے بیٹا، اس رسم سے آگاہ تو ہے خلق بھی ساری، مر جاتا ہے دنیا میں جو ہے عاشق باری، اس شخص کی تربت جہاں بنواتے ہیں بیٹا، سب سوگ بہانے کو سب سوگ بہانے کو وہاں جاتے ہیں بیٹا۔ یہ فرما کر جناب زینب نے ارشاد کیا: اے یادگار حسین، اگر سوگ اتروانا منظور ہے تو زینب کو کربلا لے چلو۔ اس وقت امام سجاد نے باقری اوزاری دست بستہ اپنی پھوپھی سے عرض کی: للہ آپ ایسا نہ فرمائیں، بلکہ آپ جد بزرگوار حضرت رسول مختار کے روضے عالی پر تشریف لے چلیں، میں وہاں فرش عزا بچھواتا ہوں، اور تمام سوگوار بیویاں بھی وہاں چلیں، اور اب شہیدوں کا سوگ بڑھا دیا جائے۔ حضرات، غالباً یہی عصر کا وقت تھا کہ جناب زینب نے اپنے بھتیجے کے کہنے سے سوگ بڑھانے پر رضامندی ظاہر فرمائی، لیکن بڑے درد سے کہا: سجاد اکبر ہیں کہاں، ہاتھ میں ہاتھ آ کے جو
ابا نے کہا ہاتھ میں ہاتھ آ کے جو دیں گے عباس کہاں ہے جو سہارا کے کریں گے؟ سوچے زینب کا دل وطن میں کتنا نازک ہو گیا تھا. اس بین کا سننا تھا کہ غش کر گئے مولا, رونے لگی مادر کے قضا کر گئے بیٹا. سر پیٹ کے زینب نے کہا لو یہ ہوا کیا, بھائی کو تو کھویا تھا بھتیجے کو بھی کھویا. لے جاؤ جہاں چاہو نہ تکرار کروں گی. اے سجاد لے جاؤ جہاں چاہو نہ تکرار کروں گی. ہوش میں آؤ میں چلوں گی میں چلوں گی. سنے ماتمداروں, غش سے جو ہی مہلت شہ کونین نے پائی, تب رو کے پھوپھی نے انہیں ایک بات سنائی. اے سجاد اپنا سا جگر جان تو یاد آئے جو بھائی, غش ہو گئے اے لال تمہیں تاب نہ آئی. اور میں نے تو میدان میں مصیبت یہ سہی, اور میں نے تو میدان میں مصیبت یہ سہی تھی. بھائی کا تو سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی. جزاک اللہ عزادارو. الغرض بہت سمجھا بجھا کر امام سجاد علیہ السلام نے تمام سیدانیوں کو سوگ پڑھانے کے لیے راضی فرمایا اور اپنے خادم سے ارشاد فرمایا کہ تمام مومنین اور ہمارے شیعوں کو خبر کر دو, مجلس مظلوم کربلا آج روزہ رسول خدا پر برپا کی جا رہی ہے. لہذا منظور ہو جس جس کو عزائے شہ مضطر, کچھ دن رہے آئے وہ سرے قبر پیمبر. اور آج سے کہنا کہ چلو تم بھی کھلے سر, منہ ڈھانپیں گی سیدانیاں سب ساتھ دعا کر. موجود ہے غم حشر تلک سبت نبی کا, سوگ آج پڑھا جاؤ حسین ابن علی کا. الغرض مومنین, حتم ارشاد امام علی مقام تمام محبان رسول انام مسجد نبوی میں جمع ہوئے. اب آگے اس کمترین کو بیان کی تاب نہیں ہے, بس صدق دل سماعت فرمائیں, انشاءاللہ بہت کلیا فرمائیں گے. ایک مرتبہ آغاز ہوئی مجلس ماتم, سیدانیاں آئیں وہاں بادید پرنم, اورات مدینہ بھی وہاں پہنچی بسد غم. سامان ہوا سوگ بڑھانے کا فراہم, منہ ڈھانپ کے زینب جو لگی بین سنانے, بیٹی کا دیا ساتھ کو دولے عذرانے. ناگاہ یہ عابد نے کہا بادل ناچار, اب فاتحہ دلواؤ کہ کھانا ہوا نہیں. بھوکے پیاسے کا فاتحہ ہو رہا, اب فاتحہ دلواؤ کہ کھانا ہوا تیار. زینب نے کہا ٹھہرو ذرا اے میرے دلدار, بھائی کی وصیت بھی بجا لائے یہ غمخوار. فرمایا تھا ہاں بھول نہ تم جائیو زینب, شربت پہ میرا فاتحہ. فرمایا تھا ہاں بھول نہ تم جائیو زینب, شربت پہ میرا فاتحہ دلوائیو زینب. آخری منزل میں ہے, سماعت فرمائے. کہ عابد نے کہا جا کے بنا لاؤں میں نالا, وہ بولی کہ ہاں صدقے گئی مجھ پہ ہے احسان. حاضر ہوا بس کھانا بھی شربت بھی اسی یہاں, اور فاتحہ دلوانے کا ہونے لگا ساما. حضرات رونے لگی سیدانیاں, ہاتھ آنکھوں پہ دھر کے عابد ہوئے استادہ وضو اشکوں سے کر. عابد ہوئے استادہ وضو اشکوں سے
ہوتا ہے جب ننھا سا وہ تیرا برادر پیارے میرے ایک تیر سا لگتا ہے جگر پر روتا تھا بڑا پیاس سے جھولے میں مچل کے یہ نظر ہے اس کی جو بوا دودھ اگل کے سنیں حضرات ناگاہ ہوا زوجے مسلم کبھی آنا عابد سے لگی کہنے اے ہادی زمانہ میں صدقے یتیموں کو فراموش نہ کرنا جلدی میں چچا کو نہ کہیں اپنے بھلانا اے مولا غربت میں مصیبت میں فدا شہپے ہوئے ہیں تو فاتحہ ان کا بھی کہ وہ پہلے ہوئے تو فاتحہ ان کا بھی کہ وہ پہلے ہوئے ہیں یہ ذکر تھا کہ رو اٹھی عباس کی زوجہ عابد نے چچی سے سبب گریہ جو پوچھا وہ بولی سکینہ مجھے یاد وہ بولی سکینہ مجھے یاد آ گئی بیٹا والی میرا مشہور ہے اس پیاسے کا سب پیارا تھا وہ سلطان مدینہ کا برادر تو فاتحہ عباس اور سکینہ کا برادر دو بندہ اور ہے ماتمداروں کہ کلثوم مکاری کے سنو عابد ذیشان اس نظر میں زینب کے بھی بیٹوں اس نظر میں زینب کے بھی بیٹوں کا رہے دھیان اولاد حسن آل علی جعفر و عثمان ایک مجاہد جو ہوا بھائی پہ قربان 18 بنی فاطمہ تھے بھوکے پیاسے انصار حسینی کی کرو نظر تم آکے آخری بند ہے مومنین کہ سب فاتحہ جب کر چکے سجاد بسد نہ اڑھائے ہوئے سر کو وہ روتے تھے کہ ناگاہ چلا